ویڈیو کالز اور ایس ایم ایس شامل سلسلہ کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے. آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں ہم. دارالفتہ اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے یہاں پہ ایک قریہ ہے جہاں پر انتقال کے بعد میں قبر کے اندر میت کو رکھ کر اس کے اوپر سل یا لکڑی وغیرہ یا کوئی ایسا ذرا نہیں ڈالا جاتا ہے جس سے وہ میت کے اوپر مٹھی نہ پڑے، بلکہ ڈائریکٹ میت رکھ کر ڈائریکٹ مٹھی اس کے اوپر میت کے اوپر ڈالا جاتا ہے. ایسے کرنا کیسا؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس طرح دفن کرنے کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے کہ میت کو قبر میں لٹا کر جو ہے اوپر تختہ وغیرہ سلیب نہ لگائی جائے، ڈائریکٹ مٹی ڈال دی جائے تو غلط ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. سنت طریقہ یہی ہے کہ اوپر جو ہے کوئی تختہ وغیرہ کوئی سلیب وغیرہ رکھ دی جائے، میت کے اوپر جو ہے کوئی مٹی وغیرہ کا ذرہ نہیں آنا چاہیے. صحیح. جی اگلی کال. عدنان رضا تاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. دارالفتہ اہل سنت میں سوال عرض ہے کہ اگر امام صاحب جماعت کرواتے ہوئے دوسری رکعت میں اتحیات پر دائیں طرف سلام پھیر دیں اور بائیں طرف ابھی سلام پھیرنے لگیں اور پیچھے سے لقمہ ملے تو اس سے وہ کھڑے ہو جائیں تو کیا سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی یا لوٹانی پڑے گی؟ برائے مدینہ جواب ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھولے سے رسول. اس میں یہ ہے کہ امام جیسے 4 رکعت والی نماز تھی اور 2 رکعت پر بھولے سے سلام پھیر لیا تو ظاہر ہے اب پیچھے جس نے لقمہ دیا تو وہاں تو لقمے کا محل تھا، ٹھیک، لقمہ دینے کی اجازت تھی ورنہ نماز ہی فاسد ہو جاتی، ٹوٹ جاتی. تو جیسے ہی دوسری طرف سلام پھیرنے لگے تو پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا تو وہ کھڑے ہو گئے اور اپنی نماز پوری کر کے آخر میں انہوں نے سجدہ سہو کیا تو اس صورت میں ان کی نماز ہو گئی. اسی طرح انفرادی طور پر بھی اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو کہ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے اور بھولے سے 2 رکعت پڑھ کے اس نے سلام پھیر دیا، اگرچہ دونوں سلام پھیر دیے اور پھر یاد آیا اور کوئی منافی نماز کوئی فعل نہیں پایا گیا اور فوراً کھڑا ہو گیا تو اپنی نماز پوری کر لے، آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس صورت میں نماز ہو جائے گی. ٹھیک. جی مزید کالس لیں گے. میرا نام زاہد محمود ہے اور راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی فرض نماز کے بعد سنتیں نہیں ادا کی جا سکتی، اس کی کیا مصلحت ہے؟ کیا حکمت ہے اس کی؟ جی فجر کے فرض کے بعد سنت ہے. دیکھیں فجر کی سنتوں کی قضا نہیں ہے، ٹھیک، اور اس کا مقام جو ہے وہ فرضوں سے پہلے ہی ہے. اور ویسے بھی فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد طلوع آفتاب تک فجر کی سنتوں کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، اور نفل جو ہے وہ عام ہے، اس میں سنتیں بھی داخل ہوتی ہیں. تو اسی طرح اگر فجر سے فرضوں سے پہلے کسی کی جو ہے سنتیں رہ گئی ہیں تو وہ فرضوں کے بعد نہیں پڑھے گا، بلکہ اگر پڑھنی ہو تو وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھے گا. اس کی بھی قضا نہیں ہے، جیسے امام محمد نے فرمایا کہ کسی نے پڑھنی ہے تو سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھ لے تو مستحب ہے. اچھا یہاں ایک سوال ذہن میں آئے گا، جیسے ہمارے قضا کا جو ہم لفظ سنتے ہیں تو یہ اس سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ جب نماز کا وقت ختم ہو جائے تو اب نماز پڑھیں تو وہ قضا ہوتی ہے. اب فجر کے جب ہم فرض پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ نہ کچھ وقت تو بھی نماز کا ہوتا ہے، جیسے بعض تاخیر سے آتے ہیں تو اپنی فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں جیسے ہم نے کہا کہ فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھ سکتے کہ قضا والی صورت بن جائے گی. نہیں، قضا والی صورت نہیں بنے گی، یعنی اس کی قضا نہیں ہے. قضا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نفل پڑھنا فرضوں کے بعد، یعنی جیسے فجر کے وقت میں نفل نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت سنت کے علاوہ، اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو ہے نفل نہیں پڑھ سکتے کہ ان اوقات میں نفل پڑھنے کی ممانعت ہے. تو اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ فرضوں کے بعد جو ہے اب وہ نفل سنتیں جو ہے وہ نہیں پڑھی جائیں. اچھا یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ بعض اوقات ہم یہ ساری اس طرح کی بھی باتیں اور بھی باتیں جو عقل سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو وقت بھی ہے، نماز پڑھی بھی جا سکتی ہے، تو کیا ہر بات کو عقل سے سوچ کر ہم اس پر کر لیں یا شریعت کے ظاہر پابند ہیں؟ بالکل شریعت کے پابند ہیں، اور ظاہر ہے ہر چیز کی حکمتیں، ٹھیک، تو اصل تو حکمت اللہ تبارک تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. جی. اب ہر چیز کے بارے میں ہم علتوں پہ غور کریں گے، ایسا کیوں ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز کی علتیں ہمیں مل بھی جائیں. اگرچہ فقہاء کرام جب علتیں بیان کرتے ہیں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں واللہ عالم، ٹھیک، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس کی حکمت کو تو بہتر جانتا ہے.
اور کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی علتیں اور حکمتیں جو ہے وہ بیان کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر بالفعل ہمیں کوئی حکمتیں علتیں اگر معلوم نہ بھی ہوں یا سمجھ نہ بھی ہوں تو ہم شریعت کے پابند ہیں، اس پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو بدی چل کے ناظرین ہم شریعت کے پابند ہیں، شریعت کا جو حکم ہے ہمیں وہی کرنا ہے، اپنی طرف سے مطلب اس میں کچھ آگے پیچھے نہیں کرنا۔ ایس ایم ایس بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، نماز تہجد کا طریقہ ارشاد فرما دیں کہ وہ کب پڑھی جاتی ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز تہجد کا طریقہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فرض اس نے پڑھ لیے، اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر سو گیا، سونے کے بعد وہ جب بھی اٹھے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ کم سے کم جو ہے اس میں 2 رکعتیں ہیں، اور زیادہ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعت تک پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ عشاء کے فرضوں کے بعد جب وہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے گا، پھر جب اٹھے گا فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے تو وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کالز؟ سید محمد راوی جاپان میتو سٹی سے، میرا سوال یہ تھا کہ کوئی شخص سود پر پیسے لے کر مسجد بناتا ہے تو اس میں نماز پڑھنا جائز ہوگی یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرا۔ آمین۔ جی، سود کا پیسہ، دیکھیں ایسی رقم لگانا، سودی رقم لگانا، حرام پیسہ لگانا مسجد میں تو جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، تو اس طرح ناپاک مال جو ہے مساجد وغیرہ میں نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں چلے یار سودی مال ہے مسجد کے استنجا خانے پہ لگا دیے جائیں، تو اس کی بھی شرعی طور پہ اجازت نہیں۔ صحیح۔ اب بالفعل واقعی کسی نے جو ہے وہ سودی پیسہ مسجد میں لگا دیا، یعنی سودی پیسے سے مسجد بنا دی، تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ سود واقعی اگر سودی پیسہ ہو تو سودی پیسے سے اگر کوئی چیز خریدی جائے تو وہ سود کی خباثت اس میں نہیں آتی۔ تو اسی طرح اگر وہ مسجد بنا دی گئی ہے تو وہ معاملات اس مسجد کے ساتھ نہیں ہوں گے، اور اس مسجد میں نماز پڑھنا بلا کراہت جائز ہوگا، اس میں کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک جی، البتہ جس نے یہ پیسے لگائے ہیں اس کے لیے حکم تو پھر بھی یہ رہے، بری ذمہ وہ نہیں ہوا، صحیح ہے، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اول تو جس سے سود لیا اس کو واپسی کرے، یہ افضل ہے، یا پھر یہ جو ہے فقراء پر تصدق کر دے بغیر ثواب کی نیت سے۔ ٹھیک جی، ویڈیو سوال لیں گے ہم۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، جمعے کے دن زیارت قبول کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ زیارت قبور جمعے کے دن؟ دیکھیں زیارت قبور، قبروں کی زیارت کرنا یہ مستحب ہے، اور مناسب یہ ہے کہ جمعہ، جمعرات، پیر اور ہفتے کے دن کی جائے، اور ان میں سے جو سب سے افضل دن ہے وہ ہے جمعے کا دن۔ جمعے کے دن صبح کے وقت جو ہے اگر زیارت قبور کی جائے تو مستحب ہے، اور ایک روایت کے مطابق جو جمعے کے دن اپنے والدین یا والدین میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں سورہ یاسین پڑھتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ جیسے کھیل ہیں مختلف، کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی وغیرہ ہے، تو ان کو کھیلنا یا ان کو دیکھنا اس کا شرعی حکم ارشاد فرمائیں۔ لیکن جس طرح عمومی طور پہ یہ کھیل کھیلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طریقے سے کھیلے جاتے ہیں تو وہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک، فقہاء کرام نے جو شرائط و قیودات بیان کی ہیں اس کے مطابق تو پورا فی زمانہ اترتے نہیں ہیں، جس طرح عام ہے یہ کھیل، ٹھیک، تو لہذا جس کا کھیلنا جائز نہیں تو اس کا تماشا دیکھنا بھی اس طرح جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ اگر ڈوگ یعنی کتا کسی حلال جانور کو کاٹ لے تو کیا اب اس جانور کو ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہوگا؟ بالکل حلال ہوگا، اور کیونکہ اگر اس کی موت جو ہے اس سے واقع نہیں ہوئی، ایک تو ہوتا ہے سکایا ہوا کتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شکاری کتا جس کو کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیا، اس نے شکار کیا، وہ بات الگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ حلال ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہیں تھا، ویسی کتے نے جو ہے وہ کسی کو کاٹ لیا، حلال جانور کو کاٹ لیا ہے اور اس کے مرنے سے پہلے اس کو اگر ذبح کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے۔ تو وہ حلال ہوگا۔ اسلامی بہنیں فرام ضیا کوٹ، جو شرعی سفر ہے جس سے نماز ہم قصر پڑھتے ہیں اس کا ذرا ارشاد فرما دیں کس طرح ہوتی ہے؟ دیکھیں اگر کوئی اپنے شہر سے جی، اپنے علاقے سے 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کے ارادے سے جب وہ نکلے گا، جی جی، اپنے شہر کے حدود سے جیسے ہی نکلا وہ مسافر ہو گیا، دوران سفر جو نمازیں آئیں گی ان کو قصر کر کے پڑھے گا، یعنی ظہر، عصر و عشاء کے جو 4 فرض ہیں ان کو 2 کر کے پڑھیں گے، باقی نمازیں پوری ہیں۔ وطر بھی پڑھیں گے؟ جی جی۔
جی کالس لیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ میں اور میری وائف حج پہ گئے. پہلے دن تو وائف نے شیطان کو کنکری مار دی تھی، لیکن دوسرے دن مجھے وکیل بنایا کہ میں ماروں. تو کیا اس طرح ان کا یہ شیطان کے لیے کنکی مارنا قابل قبول ہے یا انہیں خود مارنا چاہیے تھا؟ بظاہر شرعی کوئی مجبوری نہیں تھی، بس تھکاوٹ کی وجہ سے انہوں نے مجھے وکیل بنایا. برائے مہربانی اس کا جی کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، کنکری مارنا شیطان کو جو حج کے موقع پر ماری جاتی ہے یہ واجب ہے. ٹھیک ہے. اور بلا عذر اگر کوئی چھوڑ دے گا یا بلا عذر شرعی جو ہے وہ کسی کو اپنا وکیل بنا دے گا تو اس طرح جو ہے اس پر دم لازم ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی واقعی کوئی ایسا عذر ہو کہ سواری پر بھی جو ہے وہ نہیں کر سکتا، تو ایسا کوئی عذر ہو تو اپنا کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں. لیکن جو سوال میں انہوں نے خود کہا کہ ایسا کوئی عذر نہیں تھا، ویسی تھکاوٹ تھی، اس وجہ جو ہے انہوں نے اپنے شوہر کو وکیل بنا دیا عورت نے، تو اس طرح ان کی جو ہے وہ زن کی رمی رہ گئی ہے. تو ایسی صورت میں ان پر دم لازم ہوگا. ان بکرے یا بکری جو ہے وہ حدود حرم میں ہی انہیں ذبح کرنی ہوگی. اب یہ آ چکے ہیں، اب دم جو ہے یہ بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے دم تو دینا ہی ہے. اب یہ آ چکے ہیں تو اب اس صورت میں کوئی جا رہا ہو وہاں پر حج پہ یا عمرے پہ جا رہا ہو تو کسی کو پیسے وغیرہ دے دیے جائیں تاکہ وہ ان کی طرف سے وہاں پر جو ہے وہ دم ادا کر دیں. ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، حج کا پربہار موسم نزدیک سے نزدیک آ رہا ہے، فلائٹس جو ہے وہ شروع ہونے والی ہیں. تو اس حوالے سے پہلے بھی عرض کیا گیا ہے اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کی تربیت کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. ایک اجتماع ہمارا ہو چکا، مزید انشاءاللہ مدنی چینل پر آپ سلسلے بھی دیکھیں گے. تو جو بھی حج پر جا رہے ہیں، جانے والے ہیں، وہ رفیق الحرمین امیر اہل سنت کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کو آپ حاصل کر لیجئے اور یہ آپ کے پاس ہو تو اس کو دیکھ کر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ مناسک ادا کریں گے تو یوں آپ کو حج میں سہولت رہے گی. سوال جواب کا باقاعدہ اس کے اندر چیپٹر موجود ہے، اس کو پڑھیں گے تو اس طرح کی جو غلطیاں ہوتی ہیں، جو یعنی ایک بڑی تعداد میں غلطیاں جو ہوتی ہیں ان کو اس میں شامل کیا گیا ہے. تو لہذا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی سہولتیں موجود ہیں اور کتابیں بھی موجود ہیں. جی مزید کالس لیں گے ہم. جب نماز میں دوسری یا تیسری رکعت میں پہنچے جو آخری والی اتحیات ہے جس میں مقتدی کو کھڑا ہونا ہوگا، وہ پوری پڑھنی پڑے گی یا صرف درود شریف اس میں نہیں پڑھنا پڑے گا اور دعا بھی نہیں پڑھنی پڑے گی؟ جی کیا فرمائیں گے اتحیات کے حوالے سے؟ کوئی اس طرح شخص جماعت میں شامل ہوا جس کی ایک یا دو رکعتیں کچھ رکعتیں رہ گئی ہوں، جس کو مسبوق کہتے ہیں. جب امام اتحیات میں بیٹھیں گے آخری قاعدہ اخیرہ میں، تو یہ چونکہ اس نے تو کھڑا ہونا اپنی بقیہ رکعتیں پڑھنی ہیں، صحیح، تو صرف یہ اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھے گا. ٹھیک ہے. آگے درود شریف اور دعا نہیں پڑھے گا. تو لہذا بہتر یہ ظاہر